کہانی شروع ہوتی ہے جورجیا لام کی لڑکی کو دکھاتے ہوئے۔ وہ بہت شرارتی ہے، وہ ہر وقت ادھر سے ادھر کودتی پھرتی ہے اور جب بھی گرنے لگتی ہے تو ہر بار اس کے ڈیڈ اسے بچا لیتے ہیں۔ اپنی کہانی سنا رہی تھی، جب میں پیدا ہوئی تو میری موم مر گئی۔ ڈیڈ بہت اچھے ہیں، پہلے وہ فائر مین تھے، بہت اچھے، انہوں نے بہت لوگوں کی جانیں بچائیں، لیکن میرے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی۔ وہ بھی اپنے ڈیڈ کی طرح ایک فائر وومن بن کے لوگوں کی جان بچانا چاہتی ہے، تو وہ ایسے ہی پورا دن گیم کھیلتی ہے جیسے وہ فائر وومن بننے کی ٹریننگ دے رہی ہو۔ ظاہر سی بات تھی، ایسے کھیل میں خطرہ تو ہوتا ہے، لیکن اسے کیا ڈر تھا، اس کے پاس تو اس کے ڈیڈ تھے، اس کو ہر چوٹ ہر خطرے سے بچانے کے لیے۔ ایک دن اس کے ڈیڈ بھی اس کو کہتے ہیں بس اب ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا جائے گا جس سے فائر والا ہو۔ وہ اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے آخر کیوں، میں آپ جیسا کیوں نہیں بن سکتی؟ کے ڈیڈ کہتے ہیں تم بن تو سکتی ہو، لیکن یہاں لڑکیوں کو فائر وومن بننے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ اس بات سے کافی دکھی تھی، وہ اپنی ٹریننگ والی جگہ پر جا کر کافی زیادہ روتی ہے، لیکن دوسری طرف جورجیا کے ڈیڈ بھی بہت زیادہ اداس تھے۔ وہ اپنے ڈاگ سے کہہ رہے تھے کہ ایک دن میں جورجیا کو سب کچھ بتاؤں گا۔ اس کے ڈیڈ جورجیا سے کچھ چھپا رہے تھے، لیکن خیر یہاں سے کہانی 10 سال آگے بڑھ جاتی ہے، جہاں تھیٹر میں ایک عجیب ہی طرح کی آگ لگی تھی جس کا دھواں لال اور نیلے رنگ کا تھا۔ جتنے فائر مین لوگوں کو بچانے کے لیے تھیٹر میں گئے سبھی غائب ہو چکے تھے۔ صرف یہ تھیٹر بند نہیں ہوا بلکہ شہر کے سارے تھیٹر آگ میں جل گئے تھے، ساتھ ہی ان کو بچانے والے سب فائر مینز بھی غائب تھے۔ اب دوبارہ جورجیا کو دکھایا جا رہا تھا، جو ظاہر سی بات ہے اب 10 سال بعد بہت بڑی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ گھر رہ کر کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتی تھی۔ وہ شہر میں ہونے والی ہر چیز کی خبر تو رکھتی تھے جیسے ان کا کسی خبر کا کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ مزے سے بیٹھ کر آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں تو تبھی ان کے سامنے سے ایک فائر ٹرک گزرتا ہے جو کہ آگ بجھانے کا کام کرتا ہے۔ کہ ڈیڈ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی بچپن میں فائر وومن بننا چاہتی تھیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نہیں بنی، آپ میرے پاس ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اس نے اپنے خوابوں کو کہیں بھی ٹوٹنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ روز رات کو اپنے چھت پر ٹریننگ کیا کرتی تھی، اصل میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی، وہ بھی یہ سارے کام کر سکتی ہیں جو لڑکے کرتے ہیں، وہ بھی ایک فائر وومن بن سکتی ہیں۔ ابھی زوروں شوروں سے کام کر ہی رہی ہوتی ہے کہ ان سے اپنے گھر کے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آتی ہیں، تو اس کے ڈیڈ اور میئر کی آواز تھی جو ان کو کہہ رہے تھے کہ دوبارہ اپنی جاب شروع کرنے کا اس شہر کی بری حالت کو دیکھ کر، یعنی وہ انہیں دوبارہ فائر مین بننے کا کہہ رہے تھے کیونکہ وہ اس کام میں بہت ماہر تھے۔ جورجیا کے ڈیڈ اس کام کو منع تو کرنا چاہتے تھے پر شہر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ مان جاتے ہیں۔ جورجیا بھی یہ سب سن سکی تھی پر اس کی تشویش کی انتہا تھی۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنا بھیس بدل لیتی ہے، یعنی ایک لڑکا بن جاتی ہے اور اپنے ڈیڈ کی ٹیم میں جیو نام کا لڑکا بن کر کام کرتی ہے۔ یہاں اس کے ڈیڈ کو بدقسمتی سے ساری ہی ٹیم بہت نکمی ملی تھی۔ جب وہ لوگ مشن پہ جاتے ہیں تو ان کا ڈرائیور بہت سست نظر آتا ہے۔ ایک آدمی آگ بجھانے کے لیے اندر گیا تھا، وہ اندر جاتے ہی غائب ہو گیا تھا، جبکہ اس کی بیٹی جورجیا اس نکلنے والے دھویں کے اندر جاتی ہے تو وہ حیران رہ گئی تھی کہ سامنے یہاں دھوئیں سے بنا ایک بہت بڑا مونسٹر تھا، بہت ہی خوفناک، بہت ہی ڈراؤنا، وہ اسے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا، ساتھ ہی اس کے اوپر ایک دھوئیں کا بال بھی پھینکتا ہے۔ جورجیا اس بال کو اٹھانے ہی والی تھی کہ ساتھ ہی اس کے ڈیڈ آ جاتے ہیں اور اسے باہر لے جاتے ہیں۔ وہ اپنی پوری ٹیم کو ڈانٹنے لگتے ہیں جن کو یہ کام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ٹیم تو ایک ساتھ کام کرتی ہے نہ کہ الگ الگ، تم لوگ کیسے کام کر رہے ہو؟ اس وقت غصے میں سب کو اپنی ٹیم سے باہر نکالنا چاہتے تھے پر وہ سب ان سے معافی مانگتے ہیں اور مجبوری میں انہیں اپنی ٹیم میں رکھنا پڑتا ہے۔ اب ان کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جب اس کے ڈیڈ اور جورجیا گھر آتے ہیں۔ جورجیا ان کے ڈیڈ سے آنے سے پہلے ہی گھر پہنچی ہوتی ہے، اس لیے اس کے ڈیڈ کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ اگلے دن اس کے ڈیڈ جب جورجیا کے ساتھ ساتھ سب کو ٹریننگ دیتے ہیں، ایک کیس کے بارے میں پتہ لگنے پر وہ ایک کیس کو حل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔
یعنی کہیں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ کو بجھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہاں، وہ دونوں باپ بیٹی محسوس کرتے ہیں کہ وہ پچھلے دن جس تھیٹر میں آگ بجھانے کے لیے گئے تھے وہاں ہر تھیٹر پر آگ لگنے پر خاص دھن مچائی جا رہی تھی، یعنی ایک خاص قسم کا میوزک بجایا جا رہا ہوگا، یعنی ان کا خیال تھا کہ اس سے ایک فائر مونسٹر جاگتا ہوگا۔ یہ سب خیالی باتیں تھیں اور خیالی باتوں پر تو کیس سالو نہیں کر سکتے۔ تبھی جارجیا اپنے ڈیڈ کو ایک بال دیتی ہے۔ وہی بال تھی جو فائر مونسٹر نے اس کو دی تھی۔ یہ بال اس کے ڈیڈ کے کافی کام آ سکتی تھی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے وہ جارجیا کو شاباشی دیتے ہیں اور اس کو چیک کرنے کے لیے لیب میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی جارجیا شہر کے میئر کو تھیٹر کے اندر آتا دیکھتی ہیں۔ اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگ رہی تھیں، ایسے جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو یا چھپانا چاہ رہا ہو۔ پریشان ہو کر میئر کا پیچھا کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہ وہ جو میوزک تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میئر ہی بجا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر آواز کو ریکارڈ کر کر اپنے ڈیڈ کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ کسی طرح بال کو آگ لگا کر پتہ لگانے والے کیمیکل میں ابھی بھی ناکام تھے۔ جارجیا کے اس ریکارڈ کیے ہوئے میوزک کو وہ اس بال کے سامنے چلاتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس میوزک کو چلانے پر بال کے اندر سے بہت زیادہ کیمیکل نکلنے لگا تھا۔ اب وہاں آگ لگ گئی تھی۔ جس نے اس آگ کو دیکھا تھا وہ وہیں ہپنوٹائز ہو کر وہیں رہ گیا تھا۔ جارجیا سب کو اس کنڈیشن سے باہر نکالتی ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد وہ لوگ جان چکے تھے کہ یہ آگ کس طرح کی ہے، اس آگ سے کیسے لڑنا ہے۔ وہ سب تیار ہو کر اپنے مشن کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہاں جانے پر ہر جگہ آگ تھی، اندر لوگ پھنسے ہوئے تھے، جن میں سے ایک جارجیا کی جاننے والی تھی۔ وہ اسے بچانا چاہتی تھی، بچا نہیں پاتی۔ یہ بات اس کے دل پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس چیز سے بہت اداس ہو گئی تھی کہ وہ ایک لڑکی کو نہیں بچا پائی۔ اس کے ڈیڈ اپنا کام ختم کر کے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ فائر مین بننا اتنا آسان کام نہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ برے حادثے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہ جب دوبارہ میئر کا پیچھا کرتے ہیں تو ایک تھیٹر تک جاتے ہیں۔ اپنے ڈیڈ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہاں جب جارجیا کے ڈیڈ دروازہ توڑنے والے تھے تو میئر کی فیونسی جو کہ ویل چیئر پر تھی، چوٹ لگنے کی وجہ سے ٹکرا کر کہیں نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جانے پر انہیں ملتا ہے ایک خفیہ دروازہ، جسے کھولنے پر وہ حیران رہ گئے تھے کہ یہ ایک میپ تھی، یعنی بالز بنانے والی ایک خفیہ سی جگہ تھی۔ وہ یہ جان پاتے ہیں کہ جو بھی یہ کر رہا تھا وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ اصل میں وہ ایک ایکٹر تھا جسے کسی تھیٹر نے کام نہیں دیا تھا، اس وجہ سے وہ سب تھیٹرز کو جلا رہا تھا اور آخر میں اس کا اس شہر کو جلانے کا بھی ارادہ تھا، کیونکہ اس شہر نے اس کو کچھ اچھا نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو انہیں آگے پر شہر کے سارے غائب ہوئے فائر مین مل جاتے ہیں، جنہیں اسی آدمی نے ہپنوٹائز کر کر قید کیا ہوا تھا، جو کہانی کے شروع میں غائب ہوئے تھے۔ اس کے ڈیڈ بہت زیادہ خوش تھے، جو کہ اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہاں جارجیا بھی جذبات میں آ جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہی صحیح موقع ہے کہ اپنے ڈیڈ کو بتانے کا کہ وہ انہی کی بیٹی ہے۔ وہ جلدی سے اپنا بھیس ختم کر دیتی ہے اور اپنے ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ اس کے ڈیڈ خوش نہیں ہوئے تھے بلکہ ناراض ہو گئے تھے۔ پھر آخر جارجیا کو بھی غصہ آتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اس کو دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوئے، اس نے اتنا اچھا کام کیا تھا۔ تب اس کے ڈیڈ اس کو ایک سچائی بتاتے ہیں، وہ سچائی جو انہوں نے آج تک اس سے چھپائی تھی۔ وہ اس کے اصل ڈیڈ نہیں تھے۔ وہ یہ سن کر بہت پریشان تھی۔ بتاتے ہیں کہ میں ایک گھر میں لگی آگ کو بچانے گیا پر بدقسمتی سے میں اس گھر والوں کو نہیں بچا پایا۔ ایک بیٹی جو مجھے دیکھ کر اس کا خیال رکھنے کو بولا، وہ بیٹی تم ہی تھی۔ میں نے ان سے تمہارا خیال رکھنے کا ہمیشہ وعدہ کیا اور میں نے ہمیشہ سے تمہارا خیال رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم خطروں سے کھیلو اور ہمارا وعدہ ٹوٹ جائے۔ بات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ تبھی وہاں پر ایک دھماکہ ہو جاتا ہے۔ جارجیا کو تو اس کے ڈیڈ بچاتے ہیں، لیکن اب وہ خود بہت بے ہوش ہو گئے تھے۔ ادھر اب وہ مکار انسان جو یہ سب کر رہا تھا وہ اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ پولین ہی تھی، جو اس کے مرنے پر جارجیا بہت دکھی ہو رہی تھی۔ وہ پولین مری نہیں تھی بلکہ مرنے کی ایکٹنگ کرنا وہ بھی اس کی پلاننگ تھی۔
کو جو کہانی بھی پتہ چلی تھی وہ اس کے بارے میں ہی تھی۔ جارجیا کو دھمکا کر چلی جاتی ہے اس شہر کو تباہ کرتے ہی۔ اس کے جاتے ہی جلدی سے اپنے ڈیڈ کو اٹھاتی ہے اور جو اب اس کو مشن دیتے ہیں کہ وہ جلدی سے پولین کو روکے شہر تباہ کرنے سے۔ خود وہ سارے فائر مینز کو چھڑانے کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ پولین جو کہ شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ پر چڑھ گئی تھی اس شہر کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس نے پورے شہر میں وہ بالز پھڑا دی تھی جس کی وجہ سے پوری بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے۔ آگ کو جلانے کے لیے اس کو اب پہلے کی طرح وہی میوزک چلانا تھا جس کی وجہ سے یہ بالز آگ لگا دیتی تھی یا بالز چلتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ شہر تباہ ہو جاتا جارجیا اب اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ جارجیا کے پاس اور سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس کے پاس صرف 90 سیکنڈ تھے یہ سب کچھ روکنے کے لیے۔ ایک پلر کے اوپر چڑھ کے پولین کی طرف جانے لگتی ہے، جا کر اس کی میوزک کی تار کو اسپیکر سے الگ کر دیتی ہے۔ دیکھ پولین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے دھکا دے دیتی ہے۔ جارجیا گرنے ہی والی تھی، اپنے ڈیڈ کی دی ہوئی رسی سے لٹک گئی تھی۔ اس نے اب خود ہی بچایا تھا لیکن وہ پولین اس کو گرانے کی کوشش میں تھی، خود بھی گر چکی تھی۔ جارجیا ایک اچھی فائر وومن ہونے کے ناطے اس کو پکڑ لیتی ہے، تب اس کے ڈیڈ بھی اپنی گاڑی کو اڑاتے ہوئے ان تک پہنچ جاتے ہیں، پھر انہیں اوپر کی طرف کھینچ لیتے ہیں، دونوں کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جارجیا کو اس شہر کو بچانے کے لیے انعام دیا جاتا ہے۔ سب نے ایک لڑکی کو یہاں ایک فائر وومن مان لیا تھا، یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ کے جیسا بننا چاہتی تھی۔ اسی سب کو دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔